بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم واقعہ بیان کرنے لگا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے ایک جوڑے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے جو فیوز و برکات ہیں، اس کو ظاہر کرنے کے لیے صاحب تفسیر نعیمی نے پارہ نمبر 3 470 صفحہ پر لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک جوڑا ایسا تھا جو بہت زیادہ غریب اور مفلس تھا، اور وہ ایک جنگل میں رہتا تھا، یعنی بستی سے کنارے ہو کے رہتا تھا، اور اگر اس کو ایک دن کھانے کے لیے کچھ مل جاتا تو پھر 3 دن کئی ہفتے اس کو کھانے کے لیے کچھ شے نہ ملتی، اور پہننے کے لیے صرف ایک ہی چادر تھی، وہ جو دونوں میاں بیوی عبادت کے وقت ان کو پہنتے تھے اور اتار کے رکھ دیتے تھے۔ تو کئی عرصہ ان پہ ایسے ہی گزر گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جب جاتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی اس راستے سے جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رو کر کہا، ریکویسٹ کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، آپ جو بات بھی اللہ سے کریں گے اللہ تعالیٰ وہ پوری کرے گا، آپ کی سنے گا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ کئی دنوں سے ہم بھوکے ہیں، ہمیں فاقے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، نہ پہننے کے لیے کچھ ہے، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ درخواست کریں، یہ ریکویسٹ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہمارے نصیب میں جو کھانا لکھا ہے وہ ایک ہی مرتبہ ہمیں دے دے، اور ہم پیٹ بھر کر ایک وقت کا کھانا تو تسلی سے کھا لیں، اس کے بعد بے شک وہ ہمیں موت دے دے، لیکن اس نے جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ ایک ہی دن ہمیں ایک ہی وقت میں دے دے، ہم تو اپنا پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں اللہ سے بات کرتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تو عالم الغیوب ہے، تو غیب کی باتیں جانتا ہے، میرا ایک امتی ہے، تیرا بندہ ہے، اس نے یہ درخواست کی ہے کہ میرے مولا میں کئی دنوں سے بھوکا رہتا ہوں، کبھی کچھ ملتا ہے کھانے کو، کبھی نہیں ملتا، تو نے جو کچھ میری قسمت میں لکھا ہے وہ ایک ہی مرتبہ ایک ہی دن مجھے دے دے، تاکہ میں پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں، اس کے بعد بے شک تو مجھے موت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے پیارے نبی ہو، میں آپ کی سفارش قبول کرتا ہوں، تو ان کو بتا دو کہ کل فرشتے جو تمہاری قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ کل سارا سامان لے کر تمہارے پاس آ جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے واپسی پر ان کو یہ بتا دیا کہ کل تمہارا جو کچھ تمہارے نصیب میں لکھا ہے وہ فرشتے لے کے آ جائیں گے۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی انہوں نے دیکھا کہ اونٹوں پر، گھوڑوں کے اوپر بہت سا سامان لے کر فرشتے آ رہے ہیں۔ تو اس شخص نے سامان لیا اور شہر میں چلا گیا، جا کے جتنے بھی نائی تھے جو پکانے والے تھے ان کو جمع کیا، اور جو برتن تھے وہ سب لے کر آ گیا، اور ان کو کہا یہ پکاؤ۔ وہ سارے پکانے لگے، اس نے پورے شہر میں اعلان کر دیا کہ آج کا کھانا میری طرف سے ہے، آج میرے گھر میں آ جاؤ۔ اور سارے لوگ حیران تھے، اس کے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ قسم کا جنگل میں رہتا ہے، یہ کیا دے گا کھانے کے لیے؟ لیکن وہ وقت ایسے تھے کہ اگر کسی کو یہ خبر ملتی تھی کہ کھانے کے لیے وہاں پہ کچھ ہے تو سارے ادھر جاتے تھے، کیونکہ وہ ایک ایسا دور تھا، ایسا وقت تھا کہ کسی کے پاس بھی پیٹ بھر کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ آج کا کھانا میرے گھر ہے۔ تو پورے شہر والے موسیٰ علیہ السلام بھی آگے، سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اور جتنا انہوں نے چاہا اپنے ساتھ بھی لے کر گئے۔ تو دوسرے دن پھر اسی طرح اس شخص نے دیکھا، صبح پھر فرشتے اس کا سامان اس دن سے بھی زیادہ لے کے آ گئے۔ اس نے پھر پکایا، پھر شہر والوں کو بلایا، پھر سارے کھا کر بھی گئے اور لے کر بھی گئے۔ پھر تیسرے دن اسی طرح ہوتا رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو دن بہ دن اس کو زیادہ ملتا جا رہا ہے، اور پورا شہر کا شہر آ کر وہاں پہ کھاتا بھی ہے اور لے کر بھی جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے اور کوئی دور پہ چلے گئے، کہا یا اللہ، یا میرے مولا، اس شخص نے تو یہ کہا تھا کہ میری زندگی میں جو کچھ بھی تو نے لکھا ہے میرا رزق وہ سارا مجھے ایک ہی دن دے دے، تو نے تو سارا رزق اس کو ایک ہی دن دے دیا تھا، اور اس شخص نے وہ سارا رزق ایک ہی دن پکا کر پورے لوگوں میں، پورے شہر میں تقسیم کر دیا تا۔ پھر اس کے بعد ہر روز یہ اس کا زیادہ سے زیادہ رزق فرشتے لے کر آتے، یہ کیوں؟ یہ ایسا کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ نے کہا ہے میرے نبی، یہ جو شخص ہے، یہ اس کو میں نے پہلے دن اس کا سارا رزق اس کو دے دیا، اس نے دین کو وہ سب کچھ بنا کر میرے نام پہ تقسیم کیا، اور پوری رات سجدے میں میرا شکر ادا کرتا رہا، روتا رہا، گر گراتا رہا،
تو دوسرے دن اس کو میں نے زیادہ دے دیا. کیوں؟ اس نے میرے ساتھ تجارت کر دی تھی. جیسے دنیا کی مثال ہے کہ دنیا دار کوئی بھی کسی سے تجارت کرتا ہے تو وہ اپنے نفع کے لیے یا اس کو کوئی فائدہ ہوتا تب کرتا ہے، خسارے کے لیے تجارت کوئی نہیں کرتا. تو یہ دنیا کی مثال ہے. میں تو رب ہوں، اس نے میرے ساتھ تجارت شروع کر دی، میری مخلوق کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، اس لیے میں اس کو زیادہ لٹانے لگا ہوں. اب جب تک وہ زندہ ہے اگر وہ اسی طرح پکاتا اور میری مخلوق کو کھلاتا رہے گا تو میں اسے زیادہ سے زیادہ دیتا رہوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب تیری تو ہی جانتا ہے، تو ہی سب کچھ جانتا ہے. کہ موسیٰ علیہ السلام گر گئے، سجدے میں گر گئے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمتیں ہمیں دیتا ہے ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ان کا چرچا کرنا چاہیے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ نے کہا جو میری نعمتیں ہیں ان کا خوب چرچا کرو. اس لیے اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں تم ان کا چرچا کرو، ان کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں شیئر کرو.